السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف علی خان۔ آج کا سوال آپ کی جانب سے جو ہم سے پوچھا گیا کہ کیا بچوں کو اسکول کی کتابوں کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کتابیں پڑھانی چاہیے یا ان کے اوپر جو ہے وہ ذہنی طور پہ کوئی برڈن آ جائے گا۔ ایکسٹرا کتابوں کو لے کر اکثر والدین کا یہی خیال رہتا ہے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ برڈن آ جائے گا بچوں پر، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بیٹا جو اسکول کی کتابیں ہیں نا، جو یونیورسٹی کی، جو کالج کی کتابیں ہیں، صرف اس تک محدود رہو، اس سے زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے یہ پڑھ لو، بعد میں وہ پڑھنا، یہ پڑھی نہیں جا رہی وہ کہاں سے پڑھو گے۔ اس طرح کے ڈائلاگس جو ہے وہ والدین کی طرف سے آتے ہیں، یا کنسرن والدین کا اس حوالے سے ہوتا ہے کہ ایکسٹرا برڈن بچوں پہ نہ ڈالا جائے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پڑھائی کا تعلق صرف اور صرف اسکول، یونیورسٹی اور کالج کی کتاب تک کی حد تک ہی رہ گیا ہے، یا اتنا ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اگر میں یہ سوال نارملی جو ہے وہ ٹیچرز کے ساتھ جب ان کے ٹریننگز ہم کروا رہے ہوتے ہیں تو کئی ٹیچرز کے مجمع سے میں نے یہ سوال کیا کہ آخری مرتبہ کتاب کب پڑھی تھی؟ تو آپ حیران ہو جائیں گے یہ سن کر کہ کئی اساتذہ یہ کہتے ہیں کہ آخری مرتبہ کتاب ہم نے اپنی یونیورسٹی میں ہی پڑھی تھی، یا جب ٹیچنگ کا کورس کیا تھا تب پڑھی تھی۔ یہی سوال جب ہم کارپوریٹ ٹریننگز کرواتے ہیں، کمپنیز کے اندر امپلائیز سے یہ سوال پوچھتے ہیں جو مینیجریل لیول کے اوپر ہوتے ہیں، تو ان میں سے بھی اکثر کا جواب یہی ہوتا ہے کہ آخری مرتبہ جو کتاب پڑھی تھی وہ MBA کے آخری سیمسٹر میں پڑھی تھی، اس کے بعد کوئی کتاب جو ہے وہ نہیں پڑھی، یا پڑھی بھی تو بہت عرصہ پہلے پڑھی تھی۔ ریگولر بیسس پر پڑھتے ہوئے مجھے نہ اساتذہ، میجورٹی، میں یہ کہیں نہیں کہہ رہا کہ ہر تمام اساتذہ کا یہی حال ہے، بہت سارے اچھے ریڈرز ہیں، اور جو ہمارے MBA اور BBA اس طرح کی فیلڈ سے گریجویشن کر کے نکل رہے ہیں اور کمپنیز کو جوائن کرتے ہیں، کارپوریٹ سیکٹرز کو جوائن کرتے ہیں، ان میں سے بھی میجورٹی جو ہے وہ کتابیں نہیں پڑھتی۔ وجہ بڑی سادی ہے، وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ اگر کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا تو وہ یہاں تک پہنچتے ہی نہیں۔ کئی سالوں کی ان کی محنت ہے، کئی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، تبھی گریجویشن ماسٹرز کر کے وہ نکل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ ایک مائنڈ سیٹ جو بچپن سے ان کو دیا گیا ہوتا ہے، چاہے والدین کی طرف سے ہو یا اساتذہ کی طرف سے، وہ یہ دیا گیا ہوتا ہے کہ ابھی صرف اپنی کتابوں پر فوکس ہو جاؤ۔ اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچپن سے چونکہ یہ مائنڈ میں ہماری بات سیٹ ہوتی ہے تو ہم اسکول، کالج، یونیورسٹی کی کتابوں تک ہی محدود رہ جاتے ہیں، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ پڑھائی کا تعلق صرف یہیں تک ہے۔ چونکہ ہمیں بچپن سے ایکسٹرا کتابیں پڑھنے کو دی ہی نہیں جاتی، لہٰذا ہمیں پڑھنے کے بعد، اپنی فائنل ڈگری لینے کے بعد کتابوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں لاسٹ منتھ جو ہے وہ آرٹ کونسل کے اندر ہمارا پروگرام تھا، وہاں ایک بہت ہی با اثر شخصیت جنہوں نے، اور بہت ہی معتبر شخصیت، انہوں نے ہمیں یہ بتایا، مطلب وہ اپنی کمیونیکیشن کر رہے تھے آڈینس کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ میں کئی 100 ڈاکٹرز سے ملا ہوں، کیونکہ ان کی فیلڈ ڈاکٹرز سے ریلیٹڈ تھی۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے ان سے جو سوال میں ٹیچرز اور کارپوریٹ سیکٹر سے پوچھتا ہوں، وہ انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا تھا کہ آخری مرتبہ آپ نے MBBS کے بعد کتاب کب پڑھی تھی؟ تو ان کی فائنڈنگز بھی بڑی حیران کن تھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے 1980s کے اندر ڈاکٹری کر کے جو شخص نکلا تھا ڈاکٹر، اس سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ میں نے اس کے بعد کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ تو پاکستان میں ڈاکٹرز کا بھی یہ حال ہے کہ اپ گریڈڈ چیزیں وہ نہیں پڑھ رہے ہوتے، جس نے جہاں تک فائنل اپنی ڈگری میں پڑھا ہوتا ہے بس وہیں اس کے بعد وہ پریکٹس اسٹارٹ کر دیتا ہے، مزید پڑھائی نہیں کر رہا۔ تو یہ وہ ایک معتبر شخصیت کی بات میں نے یہاں پر کوٹ کی، اور اساتذہ اور کارپوریٹ سیکٹر تو میں خود ہی دیکھ رہا ہوں کہ وہ نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ بچے کو بچپن سے ایکسٹرا کتابیں نہیں پڑھائی جاتی، اس کو محدود کیا جاتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہیں تک رکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آپ پوٹینشل کو، ریڈنگ کے ٹیلنٹ کو محدود وسائل جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ایک محدود گراؤنڈ آپ دے رہے ہوتے ہیں جس میں وہ پرفارم کرتا ہے، اور اس سے جب نکل جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے بس یہیں پر ہی تو پڑھنا تھا۔ اب کرنا کیا ہے؟ آپ بحیثیت والدین
خود بھی ریڈنگ کریں. آپ سے بھی یہ سوال اگر میں میجورٹی سے پوچھوں تو آپ کا خود کا حال بھی بہت سارے لوگ اسی کیٹیگری میں کھڑے ہوں گے کہ آخری مرتبہ کتاب شاید 2 سال 5 سال 10 سال پہلے پڑھی ہوگی یا جب کالج پاس کیا تھا تب کی پڑھی ہوگی. بچوں کو لازمی کم سے کم A1 ایکیڈیمک ایئر، اس کا 1 سال کا ایئر ہے، جو بھی چھوٹی سے چھوٹی کلاس میں ہو، بڑی سے بڑی کلاس میں ہو، کم سے کم ایک ایکسٹرا بک لازمی اس کو پڑھنے کو دیں. اور پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ پڑھنے کا طریقہ کار یہ نہیں ہوگا کہ اس کو بول دیا جائے کہ بیٹا یہ پڑھو. چھوٹے بچے ہیں اگر تو ان کو آپ خود پڑھ کے سنائیں اور ان کو بتا دیں کہ یہ اسکول کی کتاب نہیں ہے، تاکہ اس کا پہلے سے مائنڈ سیٹ بن جائے کہ اسکول کے علاوہ بھی لرننگ ہے، اسکول کے علاوہ بھی کہیں سے سیکھا جا سکتا ہے. پڑھ کے سنائیے. ایک چیپٹر ڈیلی بیسس کے اوپر 10 منٹس 20 منٹس آپ جو ہے وہ ریڈنگ کا لازمی رکھیں، جس میں اسکول کالج یونیورسٹی کے علاوہ بچہ جو ہے ریڈنگ، چاہے وہ نیوز پیپر ریڈ کرے. نیوز پیپر از ون آف دی بیسٹ وے ٹو انہانس ریڈنگ اسکلس. لیکن آپ یہ کریں، شروع میں بچے کو خود پڑھائیں. اور اس کے بعد پڑھانا کیسے ہیں؟ پڑھانے کا مطلب کتاب کے پنوں سے ریس نہیں لگانی. ایک جو ریڈ کرتے ہیں نا جو لوگ، ان سے میں اگلا سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کتنے عرصے میں ریڈ کر لیتے ہیں؟ سر بس یوں کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ کتاب کے پنوں سے ریس لگاتے ہیں. مجھے 50 کے پیجز روزانہ پڑھنے ہیں، مجھے 20 پیجز روزانہ پڑھنے ہیں، مجھے ایک ہفتے میں یہ کتاب پڑھ لینی ہے. بھائی، کتاب پڑھنا کمال نہیں ہے. اس کتاب میں سے کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آپ پریکٹیکلی اپنی لائف کے اندر کرنے کے قابل ہو رہے ہیں، یعنی اس کا ریفلیکشن اس کتاب کا آپ کی ذات میں کتنا نظر آ رہا ہے. چاہے آپ 2 لائنز پڑھیں، لیکن ان 2 لائنز کے اوپر آپ سوچنا اسٹارٹ کر دیں کہ لکھنے والے نے یہ کیوں لکھی، آیا کیا وجوہات ہیں، یا جو یہ ریسرچ ہے آئی ہے، کوئی آپ نے ریسرچ پڑھی ہے، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کے کیا سولوشنز ہو سکتے ہیں، کس وجہ سے یہ ایشوز ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں، XYZ. یعنی آپ کا جو سوچنے کا کمپیوٹر ہے نا، یہ سٹارٹ ہو جائے ان لائنز کو پڑھنے کے بعد. اور پھر آپ اپنی تھیوری کوئی پیش کریں، اس کے اوپر اپنی ریفلیکشن اپنا کہ یار یہ میں نے 1 صفحہ پڑھا، اس کے بعد میرا اس کے بارے میں یہ خیال ہے. اس کو کہتے ہیں ریڈنگ. اس کو نہیں کہتے کہ میں نے آج 20 صفحے پڑھ لیے، کل سے میں 21واں سٹارٹ کر دوں گا اور 1 ہفتے کے بعد یہ کتاب ختم. اور اس کے بعد آپ نے ایک شیلف کے اندر الگ سے جگہ بنا دی کہ یہ وہ کتابیں جو میں ریڈ کر چکا ہوں. ریفلیکشن. اچھا، بچے چھوٹے ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ بچوں سے سوال کریں کہ بیٹا یہ جو آج ہم نے کہانی پڑھی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس سے ہم نے کیا سیکھا، ہم اس کو اپنی زندگی میں کہاں اپلائی کر سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی کہانیوں سے کی کتابوں سے آپ ریڈنگ کی عادت کو جو ہے وہ بچوں کے اندر ڈیولپ کرنا شروع کریں. جو بڑے بچے ہیں ان کو بڑی کتابیں دیں. جو بھی اس میں انٹرسٹ رکھتا ہو، چاہے وہ اسلامک اسٹڈیز کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ رکھتا ہو، چاہے وہ پرسنل ڈیولپمنٹ پہ آج کل کتنی کتابیں آ چکی ہیں، ہر زبان میں موجود ہیں. انگلش آتی ہے بچے کو تو انگلش میں لا کے دیجیے. اردو میں اب کتنی ٹرانسلیشن ایسی ہو گئی ہیں جو اچھی کتابیں ہیں. آپ ان کو کہیں کہ ایٹ لیسٹ بیٹا یہ ایٹ لیسٹ 10 کتابیں تو آپ کے بچے کو جو ہے وہ پرسنل ڈیولپمنٹ پہ پڑھ لینی چاہیے یونیورسٹی سے فارغ ہونے سے پہلے تاکہ وہ، کیونکہ یونیورسٹی کا لٹریچر یقین جانیے وہ ہارڈ اسکلس ہیں، سافٹ اسکلس کے اوپر کوئی یونیورسٹی کام نہیں کر رہے. سافٹ اسکلس میں یونیورسٹی میں بھی طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ ورک شاپس کروا دیتے ہیں، سیمینارز کروا دیتے ہیں. کتاب کوئی نہیں پڑھاتے سافٹ اسکلس کے. جتنی یونیورسٹیز میں میرا جانا ہوا ہے، میں نے یا جتنے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے میرا واسطہ رہا ہے، ایسی چیز میں نے نہیں دیکھی. لہٰذا کوشش کریں کہ بچوں کو آئیڈینٹیفائی کریں پہلے ان کا انٹرسٹ، اس کے بعد ان کو مواقع فراہم کریں، ان سے فیڈ بیک لیں، ان کے ساتھ ڈسکس کریں کہ بیٹا یہ کتاب پڑھی ہے آپ نے، اس میں کیا لکھا ہے. اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا، کچھ والدین کہتے ہیں ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں. دیٹ از دی بیسٹ اپرچونیٹی. یہ تو اچھی اپرچونیٹی ہے. آپ اسی کا بہانہ بنا کے اس کے ہاتھ میں کتاب پڑھائیں اور بولیں کہ بیٹا روزانہ مجھے تھوڑی سی یہ 10 منٹ یہ کتاب پڑھا دیا کر، بس بیٹا 10 منٹ میرے لیے نکال لیں، مجھے یہ کتاب پڑھا دو 10 منٹ. مہینے 2 مہینے میں وہ کتاب ختم ہوگی. انڈائریکٹلی آپ کے بچے کی لرننگ ہو جائے گی. تو جو لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہمارا تو پڑھائی سے تعلق ہی نہیں ہے جی، ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم تو گاؤں دیہات کے ہیں،
ہمیں کیا پتہ کسی ایسے شخص سے مل لیں، اس سے بولیں بھئی 8-10 کتابیں مجھے بتا دو جو بچوں کے لیے بہت بیسٹ ہیں، وہ بچے کو ایک ایک لا کے دیتے گئے، بیٹا مجھے پڑھا دیا کر 10 منٹ، یقین جانیے آپ کہ اسی ان پڑھ ہونے کی وجہ سے وہ پڑھ جائے گا اور اس کی ریڈنگ اسکلس اچھی ہو جائے گی۔ جب آپ بچپن سے بچے کو اس طرح سے ایکسٹرا کتابوں پہ ریڈنگ پہ لگائیں گے تو اس کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوگا کہ بھائی اسکول، کالج، یونیورسٹی کی کتابوں کے علاوہ بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ شخص جو پڑھا لکھا ہے اور وہ شخص جو نہیں پڑھا لکھا، یہ دو لوگ ہو گئے نا، تو جو پڑھا لکھا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، تو اس میں اور اس میں جو نہیں پڑھا لکھا اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی یونیورسٹی سے ماسٹرز ہونے کے بعد اگر آپ کتاب نہیں پڑھتے تو آپ میں اور ایک اس شخص میں جو کبھی اسکول نہیں گیا اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ کچھ دنوں بعد آپ بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے بہت جلد، جیسے کہ وہ شروع سے ہیں۔ امید ہے یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ مزید اس طرح کے لیکچرز کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے۔ اس ویڈیو کو آپ سمجھتے ہیں کسی کے لیے یہ ضروری ہے، اس تک لازمی پہنچائیے۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ لازمی کامنٹ میں لکھیے، ہم اس کے اوپر جواب دیں گے، ضرورت پڑی تو ویڈیو بھی اس کے اوپر اپلوڈ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔